اب وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں کفارہ لازم ہو جاتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی شرط کفارہ لازم ہونے کی ہے کہ ادائے رمضان کا روزہ ہو, یعنی کہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی نفلی روزہ وغیرہ رکھا ہے وہ توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ لازم نہیں آتا, صرف قضا کرنا ہوتا ہے. تو پہلی شرط ادائے رمضان کا روزہ ہو. دوسری وہ رمضان کا ایسا روزہ ہو جس کی نیت بھی رات میں کی ہو. آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان کے فرض روزے کی نیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو کر اگلے دن کی ظہر کبریٰ تک کا وقت ہوتا ہے. تو اکثر مریضوں کو ہم یہی بولتے ہیں کہ آپ دن کے وقت نیت کر لیجیے, بالخصوص ڈائبٹک پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو انسولین وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن میں نیت کی ہے اور طبیعت بگڑی اور روزہ توڑنا پڑا تو اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. تو دو شرطیں ہوئی, پہلی شرط کہ ادائے رمضان کا روزہ توڑا ہو, فرض روزہ. دوسری شرط وہ ایسا روزہ ہو کہ جس کی نیت رات میں کی ہو, جیسے ہم سحری میں نیت کر لیتے ہیں, یہ رات کی نیت. اگر دن میں کوئی شخص نیت کرتا ہے اور پھر وہ روزہ توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی وجہ سے جو شدید قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ دن میں نیت کیجیے, تو اگر توڑنا بھی پڑا تو اس صورت میں کم از کم کفارہ لازم نہیں آئے گا. تیسری کنڈیشن ہوتی ہے کہ قصدن عمدن ہو, جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو, اپنی مرضی سے قصدن عمدن توڑا ہو. چوتھی کوئی عذر شرعی نہ ہو, جیسے میں نے روزہ توڑنے کے آزار بیان کیے تھے بالکل مجلس جب شروع ہوئی تھی شروع رمضان میں, تو اس میں سے کوئی عذر نہ ہو. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اچانک ایسا بیمار پڑ گیا کہ دوا دینا اس کو منہ کے ذریعے لازمی ہو گیا, اگر نہیں دیں گے تو ڈاکٹرز نے بولا یہ ایکسپائر ہو جائے گا, یہ شدید قسم کے جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو اس صورت میں یہ اسی طرح یا دمے کا کوئی مریض ہے, اس کو دمے کا دورہ پڑ گیا, اس کو انہیلر وغیرہ دوا دینی پڑی, پتہ ہے دمے کا مریض کو اگر دوا نہیں دیں گے تو اس کے تو ہلاکت پکی ہے. تو اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو گیا اور پھر کوئی عذر شرعی, یہ سب آئیں گے عذر شرعی. عذر شرعی نہ ہو, بلا وجہ ہی روزہ توڑ دیا, کوئی عذر نہ ہو, پھر اس صورت میں کفارہ لازم آ جائے گا. یہ نہیں کہ میرے دانت میں درد ہو رہا ہے, میرے بالوں میں درد ہو رہا ہے تو میں نے روزہ توڑ دیا, مجھے شدید پیاس لگ رہی تھی تو میں نے روزہ توڑ دیا. تو اس صورت میں جو ہے نا یہ عذر شرعی نہیں ہوں گے. شدید پیاس جب عذر شرعی بنتی ہے جب بالکل ہلاکت کے بندہ قریب ہو جائے کہ اب اگر اس کو پانی نہیں دیا تو یہ تو مر جائے گا, اس وقت بنے گا, اور ایسی صورت عموماً ہوتی نہیں ہے. اگلی شرط جس چیز سے روزہ توڑا ہو جنایت کامل ہو, یعنی کہ جرم کامل ہو. مثال کے طور پہ جرم کامل کیا ہو, مطلب جیسے غذا سے روزہ توڑ رہے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں ہم, پانی پیتے ہیں, یہ کامل ہے, یعنی کہ لطف برا آئے گا کھانا کھانے کا. جب ہم کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کا لطف آئے گا, جنایت کامل ہوگی. پانی پی لیں گے تو پیاس پوری بجھ جائے گی. تو اس طریقے کے کسی عمل سے روزہ توڑا ہوگا تو کفارہ لازم آئے گا. اگر کسی نے ایسا کر کے توڑا روزہ کہ خربوزے کے چھلکے کھا لیے, اگر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے خربوزے کے چھلکے کھانے, تو اس صورت میں اس پہ صرف قضا ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. کسی نے انڈے کے چھلکے کھا کے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پہ قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا اس پہ. یہ پورا انڈا اٹھایا ایسے ہی نکل گیا چھلکے سمیت, یعنی کہ ایسا ہی چیز سے روزہ توڑا جس سے انسان کی طبیعت گھن کھاتی ہے, تو اس صورت میں پھر اس پر صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. اسی طرح غسل والی صورت دیکھ لیتے ہیں کہ اگر غسل اب خود پر واجب کر لیا تو اگر خود پر غسل واجب کرا جنایت کامل ہوئی تو پھر قضا و کفارہ دونوں لازم آئے گا. مثال کے طور پہ اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو پھر یہ کہیں گے کہ جنایت کامل ہے, تو اس صورت میں پھر اس پر قضا بھی کفارہ بھی لازم آ جائے گا. اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اپنے اوپر غسل فرض کر لیا تو پھر اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. اگلا شرط جو ہوتی ہے وہ نافرمانی کا ارادہ نہ ہو. مثال کے طور پہ اب بیان سنا کہ بھائی چھلکا کھا کے روزہ توڑنے سے صرف قضا آتی ہے, تو ایک کھا گئے چھلکے روزہ توڑ لیا تو اس صورت میں ٹھیک ہے قضا آئی, پھر دوسرے دن پھر یہی حرکت کری تو اب کیا ہوگا, اب یہ اس پہ نافرمانی کرنا متحقق ہو گیا. اب یہ لاکھ قسمیں کھائے کہ نہیں میرا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا, تو اس پر اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس کو یہی حکم بیان کیا جائے گا کہ آپ پہ قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے, کیونکہ مذاق بنایا ہوا ہے, نافرمانی کر رہا ہے رب تعالیٰ کی. تو اس صورت میں نافرمانی کا ارادہ نہ ہو. کسی عالم کے کہنے پر روزہ نہیں توڑا ہو. مثال کے طور پہ کسی عالم نے بیان کیا, حدیث بیان کی, کچھ بھی بیان کیا, حدیث کا کوئی مسئلہ بیان کیا اور یہ سمجھا اس کو غلط, اس غلط سمجھنے کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا تو اس صورت میں اس پہ قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح تو یہ شرطیں ہیں جو اس میں پائی جائیں گی اس پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا. میں نے اصول آپ کے گوش گزار کر دیے. اس کے علاوہ عموماً جو یہ شرائط اگر نہیں پائی جائیں گی تو صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. اسی طرح کفارہ کبھی ساقط بھی ہو جاتا ہے.
وہ کس طرح ساکت ہو جاتا ہے؟ ایک شخص نے روزہ توڑا اور اس میں شرائط پائی گئی، اس پہ قضا اور کفارہ دونوں لازم آتا تھا، لیکن پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی عذر شرعی بھی پایا گیا. مثال کے طور پہ کوئی خاتون تھی، انہوں نے ایک روزہ توڑ دیا، کھانا کھا لیا روزے میں یا پانی پی لیا، تو اب ان کو حکم ہوگا اپنی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے. لیکن مغرب سے پہلے پہلے ان کو حیض بھی آ گیا، تو یہ اس حیض کے آنے نے، کیونکہ حیض عذر شرعی ہے ان کا، وہ کفارہ ساقط کر دیا. اب صرف ان پر ایک قضا کرنی ہوگی ان کو روزے کی. تو یہ عذر شرعی اگر آ جائے تو اس دن، پھر اسی دن تو پھر قضا رہتی ہے، کفارہ ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک رمضان میں ایک سے زیادہ دفعہ روزہ توڑ دیا، 2 دفعہ روزہ توڑ دیا، تو پھر ایک ہی کفارہ لازم آئے گا. ایک ہی دفعہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، ایک دفعہ ہی 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا. ایک رمضان میں 2 روزے توڑ دیے، اگر پچھلے رمضان پچھلا کفارہ نہیں دیا تھا، مطلب صدقہ فطر وغیرہ یا مساکین کو نہیں دیا تھا اور اگلا توڑ دیا، تو بس ایک ہی دفعہ کفارہ دینا پڑے گا. تو یہ قضا اور کفارے کے مسائل تھے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر کوئی بھی سوالات ہوں تو مجھ سے بیان کے بعد جو ہے وہ رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.